الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ المجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دیں۔ اس سے پہلی والی آیتیں جو گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے گزریں، ان آیات کے اندر منافقین کی اصلاح کے لیے 2 قانون بیان ہوئے تھے۔ پہلا قانون تو یہ گزرا کہ کہا گیا کہ سرگوشیاں یہ نہ کیا کرو، 2 آدمی بیٹھے ہیں، اس طرح اکیلے باتیں آپس میں نہ کیا کرو، یہ چیزیں بری ہوتی ہیں، گناہ ہے اس میں۔ تو فرمایا ایک تو یہ سرگوشی نہ کرو، اگر سرگوشی کرتے ہو تو پھر بالبر والتقوی، نیکی کی باتوں کے بارے میں اور پرہیزگاری والی باتوں کی، اس قسم کی سرگوشی کرتے تو ٹھیک۔ پھر ساتھ فرمایا کہ گناہ کے بارے میں، زیادتی کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بارے میں اس قسم کی مشاورت اور کیا ہے، سرگوشی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا کہ جو سرگوشی یا میٹنگ انسان کو یعنی گناہ، زیادتی، رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، ایسی سرگوشی اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو غمزدہ کرنا۔ تو ظاہر ہے جب ایسی باتیں ہوں گی تو ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین یوں ہی کیا کرتے تھے، تو رب العالمین نے کہا ایسا مت کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور شاید ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نقصان دیں گے، تکلیف دیں گے۔ رب العالمین نے کہا نہیں، ایمان والوں کو تو تکلیف اتنی ملے گی جتنی ان کے مقدر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ لی ہے، اس سے 1 ذرہ برابر بھی کیا ہے، نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، اتنی تکلیف ملے گی۔ پھر آگے رب العالمین نے دوسرا قانون بیان کیا، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل، مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھتے تھے منافق بھی آ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص بدری لوگ جو تھے ان کی عزت احترام کرتے، تو ایسی مجالس میں جب بھی بیٹھا جائے تو فرمایا مجلس کے اندر کے مجلس کے آداب کو بیان کیا کہ مجلس کے اندر اگر
گنجائش ہے بیٹھنے کی تو تھوڑے سکڑ کے بیٹھو، اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تاکہ سب اس مجلس میں بیٹھ کر فائدہ حاصل کر سکیں، اس مجلس سے فائدہ حاصل۔ تو گویا یہ مجلس کے آداب۔ اور پھر اس میں مجلس کے اندر اگر مجلس کا کوئی سربراہ ہے یا مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑا ہے اور یا جس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ کہتا ہے یہاں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں باہر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں اپنی انسلٹ نہیں سمجھنی چاہیے بلکہ اس کو مان لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا، جس طرح پچھلے درس کے اندر گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو ان کے ماتھوں پہ بل آ گئے، تو رب العالمین نے یہ آیت نازل کی نہیں بل نہ لاؤ بلکہ جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو پورا کرو۔ آگے دوسرا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بڑائی اور ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم کے اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے مراتب ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں تیسرا قانون بیان کیا گیا ہے، تیسرا قانون منافقین کی اصلاح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ نمود و دکھاوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ لیتے، باتیں کرتے، تنہائی میں لے جاتے، اور ایسی کوئی بات نہ ہوتی تھی، صرف دکھانے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ تو اس قرب کو ظاہر کرنے کے لیے بغیر کسی اس کے سرگوشیاں کرتے، باتیں کرتے، تو اس سے جو مخلص لوگ ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور آپ کی باتوں سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو تو بات کرنے سے پہلے یا مشورہ کرو تو اس مشورے سے پہلے صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ اب ظاہر ہے جو لوگ ایسے فضول میں باتیں کرتے تھے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہاں آتے، صدقہ خیرات کرنا پڑتا، تو کچھ اللہ کے راستے میں دو اور پھر بات کرو۔ تو یہ منافق جو تھے، جو یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ تو کھسک گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ بڑے مالدار جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت آ کے بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کافی دیر تک بیٹھے رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز گراں گزرتی، بھاری گزرتی تھی کہ اب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فقراء غریب جو لوگ ہیں ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو آگے آنے کا موقع۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے تو اب کیا ہے، صدقہ خیرات کر کے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور باتیں کرے جو بھی مشاورت کرنا چاہتا ہے۔ اور فقراء جو تھے ان کو اس لسٹ سے نکال دیا۔ اب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اس کے اندر اسی حکم کو بیان کیا، اور کہتے ہیں یہ آیت، بعض مفسرین تو یہ لکھا کہ یہ آیات جو تھی ان کے اندر جو صدقے کا حکم ہے خیرات کا بات کرنے سے پہلے، تو یہ فرمایا کہ صرف بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 دن یہ باقی رہا، بعض میں آتا ہے 1، اور بعض نے کہا چند گھڑیاں اس کا حکم باقی رہا، یہ منسوخ ہو گیا۔ اور ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک شخص ہے جس نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، باقی کسی نے عمل نہیں کیا، ایک ہی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صدقہ خیرات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس کے اوپر صرف میں نے یہ عمل کیا ہے، وہ یہ والی آیت ہے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، باتیں نہیں کر، مالدار اپنے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، غریب بیچارے جو تھے وہ غربت کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا یا حکم ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین فرمایا، اور یہ فرمایا یہ وجوبی حکم تھا کہ ضروری تھا کہ مشاورت سے پہلے صدقہ خیرات، اور پھر اس کا حکم اٹھا دیا گیا۔ بعض مفسرین تو یہ بھی فرمایا کہ اس کا حکم جو ہے استحبابی حکم، یعنی مستحب ہے، یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی مشورہ کرو تو مشورے سے پہلے
کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکت آ جائے گا۔ تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشیاں کرو، میٹنگ کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم، تو آگے کرو، آگے بھیجو بین یدی، اپنی بات کرنے سے پہلے، کیا چیز؟ اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے بھیجو کیا چیز؟ صدقہ، صدقہ خیرات کر دیا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ تو فرمایا اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اب یہ اگر منافقین سے خطاب ہے تو منافقین ظاہر ہے ان کا ایمان تو ظاہری طور پر زبان سے مجلس میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اور ان کا نفاق ہر مسلمان پہ تو کھلا تو نہیں تھا نا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اس ایمان ہی سے خطاب کیا، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، کیا ہے جب تم کیا ہے سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مالدار لوگ ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایمان والے تھے، ان کو کہا بخل چھوڑو، صدقہ جب بھی بات کرو، لمبی لمبی باتیں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو صدقہ کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا واطہر، اور بہت ستھری بات ہے، پاکیزگی کا ذریعہ، دل کی پاکیزگی کا، اگر نفاق ہے تو نفاق ختم ہو جائے گا، اور تم جب صدقہ کر کے آؤ گے تو واقعی نکھر کے آؤ گے، اور تمہارے دل کے اندر طلب ہوگی جو بات کرنے کی۔ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہے، اس لیے نہیں، تو اس لیے کیا کرو، وَأَطْهَرْ، یہ صدقہ خیرات کرو، یہ تمہارے لیے دلوں کی صفائی ہو گئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہیں پاتے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ابھی اس میں وہ فقراء جو تھے ان کو مستثنا کر دیا کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو ایسے بھی آ کے بات کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اب لوگوں کے اوپر بھاری گزر مالدار تھے تو بخل کی وجہ سے، اور دوسرے لوگ جو تھے پھر اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آ کر بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، تو رب العالمین نے اس حکم کو اٹھایا اشفقتم، کتنے پیارے انداز میں، اشفقتم، کیا تمہارے اوپر بھاری گزر رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، یا تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم ڈر گئے کہ تم بھیجو آگے بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات خیراتیں، صدقہ۔ تو فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، تم نہ کرو، تو اگر تم نہیں کیا تم نے یہ کام، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی تم نے اس عمل میں کامیاب نہ ہوئے، صدقہ خیرات کرنے میں ناکام رہ گئے، تو فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا، اس حکم کو اٹھا لیا، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم کو تو اٹھا دیا خدا نے تم سے، لیکن نماز کو نہ چھوڑو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، کیونکہ اب منافقین جو تھے وہ نماز میں بھی سستی کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دینے میں بھی سستی کرتے تھے، تو رب العالمین نے کہا کہ چلو صدقہ نہیں دیتے تو پھر یہ کام تو کرو نا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی، زکوٰۃ دو گے تو بخل ختم ہوگا، تمہاری اصلاح ہوگی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرو۔ تو فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تم نفاق ظاہر جو بھی تم کرتے ہو آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھپ کے جو تم کرتے ہو، جو تمہاری باتیں، سب کو رب العالمین کیا ہے؟ خوب جانتا ہے، باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اب یہاں سے آگے زجر ہے، ڈراوا ہے منافقین کے لیے۔ منافق لوگ یعنی کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ چوٹی کے جو مخالف تھے ان میں یہودی شمار ہوتے تھے، اور منافق کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قسمیں کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، منافقین کے پاس یہود کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے پاس ہیں۔ اصل میں انہوں نے دوستیاں جو رچائی ہوئی تھیں مسلمانوں سے کم تھیں، زیادہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، وہاں سے ان کو فائدہ زیادہ ملتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں اٹھا کر یہاں سے مسلمانوں کی وہاں پہنچاتے تھے،
تو ظاہر ہے ایمان والوں کی خبریں جب کوئی دے تو پھر فائدے بھی تو بڑے بڑے ملتے ہیں. تو یہ جہاں فائدہ ملتا ہے یہ منافقین کو وہیں پر ڈیرے ڈال دیتے. تو مسلمانوں سے فائدہ ملتا تو آ کے قسمیں کھاتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جاتے تو ادھر قسمیں کھاتے ہم. تو اسی کا بیان ہے الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تولوا جنہوں نے دوستی رچائی، قوما ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور جن کے اوپر غضب نازل ہوا کون ہے؟ یہودی. کیا ہے؟ یہودی. ان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے غضب آیا، وباء بغضب، اللہ کی طرف سے غضب آیا. جہاں کہیں رہیں گے یہ سہاروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بغیر سہاروں کے ہی نہیں رہ سکتے. دنیا میں آج بھی دیکھو ان کا یہ حال ہے، سہارا ہے تو سہاروں سے چلتے ہیں، بغیر سہارے کے ان کی کوئی طاقت اور کیا قوت ان کی ہے ہی نہیں ہے. تو فرمایا آگے رب العالمین ما هم منکم، اللہ نے فرمایا ما هم منکم، یہ منافق جو ہیں یہ ادھر ادھر دوڑنے والے. فرمایا ما هم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہیں. اور فرمایا ولا منہم، اور یہودیوں میں سے، یہودیوں میں سے بھی نہیں تمہارے تم میں سے بھی نہیں ہیں. ویحلفون علی الکذب، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، جھوٹی قسمیں کھا کے آگے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تو خدا کی قسم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ باللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو فرمایا وہم یعلمون، اور ان کو یہ خبر ہے، یہ جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جان کے جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہ عذابا شدیدا، سخت عذاب تیار کیا. تو یہ ظاہر منافق ہے. تو منافق جو دین کو نقصان دے، اللہ اور اس کے رسول کو نقصان دے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے اعد اللہ نے تیار کیا لہم ان کے لیے کیا ہے؟ عذابا شدیدا، سخت قسم کا عذاب. فرما انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. بہت برا کام، بہت برے برے کام ہیں. اب مسلمانوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں. آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسلام مسلمان ملکوں میں ہیں، مسلمان ملکوں کی کیا ہے جڑیں کھوپنی کر رہے ہیں، نظریاتی طور پر بھی اور کیا ہے جغرافیائی طور پر بھی مسلمان ملکوں کو کیا ہے تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ انہیں کافروں کے ساتھ دوستی لگا کر، اسلام دشمنوں کے ساتھ، مسلمان دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان دینا، یہ بہت برا امر ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، بہت کیا سخت قسم کا عذاب ان کے لیے تیار کیا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ کیا ہے برے کام ہیں، برے کام ہیں ما کانوا یعملون جو یہ کرتے ہیں. یہ جاسوسی بہت بری بات ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایمان پر پختگی نصیب فرمائے اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، سچی محبت دین اسلام سے نصیب فرما دے. یا الہ العالمین خاتمہ ایمان پہ فرما، ہر قسم کی برائیوں سے بچا دے، ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو دنیا میں ہیں یا الہ العالمین ان کا خاتمہ